الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے وائس کے اندر ہم نے استعانت کی دو اقسام کے بارے میں پڑھا کہ ایک ہے براہ راست اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا کہ یا اللہ مدد فرما، اور دوسرا ہے ایسے نیک اعمال، ایسی نیکیاں، ایسے حسنات جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں اور اللہ کی مدد کو حاصل کیا جاتا ہے نیک اعمال کے ذریعے۔ تو یہ دونوں عبادت ہیں، ٹھیک ہے۔ اب تیسری قسم ہے کہ امر مقدور پر مخلوق سے مدد مانگنا۔ امر مقدور پر مخلوق سے مدد مانگنا، یہ الفاظ ذرا مشکل ہے، میں انشاءاللہ آسانی کے ساتھ کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ سمجھانے کی۔ امر مقدور کیا ہے؟ امر کہتے ہیں حکم، کام، ٹھیک ہے۔ مقدور جس کے اوپر قدرت ہو، مقدور یہ مفعول ہے، ٹھیک ہے، کہ جس کو قدرت حاصل ہو، یعنی امر مقدور وہ کام جن کے اوپر قدرت ہو۔ اب اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایسے کام جو کوئی انسان کے بس میں ہو، ایسے کام جو انسان کوئی کر سکتا ہو، اس کی قدرت کے اندر موجود ہو، یعنی کہ کسی کام کے کرنے کی طاقت موجود ہو، تو ایسے کام جو کوئی شخص کر سکے، اس کی قدرت میں ہو، اس کے بس میں ہو، اس کے لیے آسان ہو، تو ان میں اس میں مخلوق سے مدد مانگنا، مخلوق سے مدد مانگنا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ہم جیسے کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ میرا فلاں کام کر دیجئے، تو بندہ ہمارے سامنے ہوتا ہے اور ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یار یہ کام کر سکتا ہے، تو ہم اس کو جو پتا ہے کہ ہاں بھائی یہ کام اس کے بس میں ہے، یہ کام یہ کر سکتا ہے، اور بندہ ہمارے سامنے موجود ہے، تو ہم سے کہتے ہیں کہ میری مدد کیجئے، فلاں کام کر دیجئے۔ مثال کے طور پر ہم گھر میں اپنے کسی سے کہتے ہیں کہ مجھے کھانا نکال کے دو یا مجھے پانی پلا دو، یا ہم جیسے باہر جا رہے ہیں، گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا، ہم کسی کو کہتے ہیں راہگیر کو چلتے ہوئے کہ یار میری مدد کرو، ذرا مل کے ٹائر چینج کر لیتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں کسی کے اگر پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے کبھی، تو رشتہ داروں میں سے کسی سے یا گھر والوں سے یا دوست احباب سے کسی سے کہتے ہیں کہ یار مجھے کچھ پیسے کچھ وقت کے لیے ادھار دے دو، تو یہ سب مدد مانگنا ہے۔ تو یہ مدد مانگنا کیا ہے؟ یہ مخلوق سے ہی مانگا جا رہا ہے نا، انسانوں سے ہی مانگ رہے ہیں ہم، تو یہ کیا ہے؟ امر مقدور، ایسے کام جن کے اوپر کوئی قدرت رکھتا ہے اور بندہ موجود ہوتا ہے، تو مخلوق سے مدد مانگنا جو امر مقدور ہو، جن کاموں کے اوپر وہ مخلوق قادر ہو کرنے کے لیے، یعنی ان کے بس میں ہو۔ تو یہاں کوئی عقیدے کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک دنیاوی معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کو ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ علماء نے اس کو یوں بھی بیان کیا ہے کہ دو طریقے ہوتے ہیں، ایک ہے تحت الاسباب، ایک ہے فوق الاسباب۔ تحت الاسباب، تحت کہتے ہیں نیچے، اسباب یعنی یہ سبب کی جمع ہے، تو اسباب کے تحت یعنی اسباب کے زیر تحت کسی سے مدد مانگنا، اسباب کے زیر تحت۔ تو یہ کچھ لوگ جب جو ہے نا وہ کٹ حجتی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہر بات میں تم کہتے ہو کہ اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، پھر کیوں کہتے ہو کسی سے کہ جو ہے نا میری مدد کرو، کیوں کہتے ہو کسی سے کہ جو ہے نا میرا فلاں کام کر دو؟ تو یہ اصل میں بات سمجھنے کے لیے اہم ہے کہ یہ دنیاوی معاملات ہوتے ہیں، اور ان کاموں کے کرنے کے بعد وہ شخص کو قدرت حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تحت الاسباب کہلاتے ہیں، اور بندہ ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے، تو ایسے کام میں جو کہ بندہ موجود ہو اور وہ کرنے کے وہ قدرت رکھتا ہو، کسی سے کہنا کہ میرا فلاں کام کر دو، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، یا کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ جیسے میں نے مثال دی کہ گاڑی کا ٹائر تبدیل کرنا ہے، اچانک گاڑی پنکچر ہوگی، کوئی سے بولا میری مدد کر دو، کوئی آدمی کوئی چیز اٹھا رہا ہے اور وہ چیز اسے اٹھائی نہیں، کسی کو مدد کہتے نا یا ذرا مدد کر دو، یہ سامان کو اٹھا کے یہاں رکھ دو، تو یہ دنیاوی کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ منع نہیں ہے، اس کے اندر کوئی عقیدے کا شرک کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ بندہ موجود ہے اور یہ ایک سبب کے تحت ہی ہو رہا ہے، سب کچھ یہ سبب کے تحت ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ بلائی کے کام ہو، نیکی کے کام ہو، تو ان میں ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ تو عبادت ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ ایک دوسرے کی مدد کرو، تعاون کرو، کس میں؟ بر، نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں، یعنی جو اچھے کام ہیں، نیکی کے کام ہیں، تقوی کا کام ہے، وہ مل جل کے کرو، مل جل کے نیکیاں کرو، تم سب کو اجر ملے گا، مل جل کے نیکیاں کرو گے تو سب کرنے والوں کو اجر ملے گا۔ تو نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کا ساتھ دو، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے کرو، تعاون کرو۔ ولا تعاونوا، اور ہرگز تعاون نہ کرنا، علی الاسم والعدوان،
گناہ کے کاموں میں اور سرکشی کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں، نافرمانی کے گناہوں کے کاموں میں ایک دوسرے کی ہرگز مدد نہ کرنا، ساتھ نہ دینا، یعنی گناہ نہ کرنا مل کے سب، لیکن تم سب مل کے نیکیاں کرو۔ تو اگر یہ نیکیوں کا معاملہ ہو تو یہ تو عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 ہے یہ۔ تو یہاں بات یہ سمجھانی مقصود ہے کہ جو تیسری قسم ہے وہ مخلوق سے مدد مانگنا، لیکن وہ تحت الاسباب ہے یا امر مقدور ہے، کہ جن کاموں کے اوپر کرنے کے اوپر کوئی مخلوق جو ہے وہ قدرت رکھتی ہے۔ اب ایک یہ انسان اپنی عقل سے بھی سوچ سکتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے تو پھر تم کیسے دوسروں کو کہتے ہو کہ یہ جو ہے نا یہ میری مدد کرو؟ تو ایک انسان خود جو ہے نا اپنی عقل سے سوچ سکتا ہے کہ اگر ایک بتو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر گھر کے اندر کوئی ایسا شخص ہے جو ایک مستقل طور پہ معذور ہے، ویل چیئر کے اوپر ہوتا ہے وہ، تو کوئی کسی کو اپنے گھر میں، چاہے کسی کا بھائی ہے یا کوئی بھی ہے، مثال کے طور پہ دے رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں، تو کوئی شخص اس اپنے بھائی کو یا گھر کے کسی فرد کو، کسی ایسے شخص کو جو ویل چیئر کے اوپر ہو، معذور ہو، اس سے کہے گا کہ مجھے پانی پلا دو؟ یعنی اتنی عقل تو سب کے اندر ہے نا، سب سمجھ سکتے ہیں کہ یار وہ کیسے پانی پلانے کے لیے اٹھ سکتا ہے، وہ چاہتا خود معذور ہے۔ وہ تو کسی اور سے کہے گا جو چلتا ہو پھرتا ہو، صحت مند ہو، کہ تم وہاں جا رہے ہو کچن میں تو پانی لیتے ہوئے آ جانا، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے اگر گھر کے اندر امی موجود نہیں ہے، والدہ موجود نہیں ہے، تو بچے کہیں گے کہ امی کھانا دے دو، امی تو موجود ہی نہیں ہے، امی کسی رشتہ دار کے یہاں گئی ہوئی ہیں، کسی تقریب کے اندر کسی کام سے گئی ہوئی ہیں، بازار گئی ہوئی ہیں۔ تو ظاہر ہے اگر امی گھر کے اندر موجود ہیں، امی صحت مند ہیں، کچن میں کام کر رہی ہیں، کھانا بنا رہی ہیں، تو ہم کہیں گے نا کہ امی کھانا دے دو۔ تو یہ چیزیں بالکل کلیئر ہیں، اس میں کوئی جو ہے نا وہ شکوک کی یا شک کی جو ہے نا وہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ بلا شبہ لوگ جو ہے نا، یہ انشاءاللہ تیسری وائس کے اندر یہ انشاءاللہ چند اور اس طرح کی باتیں اور مثالوں سے بات واضح ہوگی کہ جو لوگ اس طرح کے شکوک پیدا کرتے ہیں کہ اگر مدد اللہ ہی سے مانگنی ہے تو ایک دوسرے مدد کے لیے کیوں کہتے ہو؟ تو بہرحال وہاں اس کی تفصیل آئے گی۔ یہاں سے یہ نقطہ سمجھے کہ استعانت کی تیسری قسم جو ہے وہ امر مقدور پر مخلوق سے مدد مانگنا، یعنی تحت الاسباب، جن کاموں کے اوپر کرنے کے اوپر کوئی مخلوق، کوئی جو ہے نا اس کی قدرت رکھتا ہے، اس کے بس میں ہے، اور وہ ہمارے سامنے موجود ہے، تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہماری مدد کرو۔ تو یہ جائز ہے بالکل، اس کے اندر کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تیسری قسم ہے۔ چوتھی قسم ہے امر غیر مقدور، امر غیر مقدور پر مخلوق سے مدد مانگنا، یا ما فوق الاسباب، کسی سے مدد مانگنا۔ اب اس الفاظ کو بھی سمجھیں۔ امر مقدور میں نے سمجھایا، یہاں صرف غیر کا اضافہ ہے، امر کام، مقدور جس کے اوپر قدرت ہو، غیر مقدور قدرت نہیں ہے، قدرت نہیں، یعنی وہ کام جو کسی کے بس میں نہیں ہے، وہ کام جو کوئی کر نہیں سکتا، کسی کی طاقت نہیں ہے۔ تو ان کاموں کے کرنے پہ جو کسی کی طاقت نہیں ہے، جو کوئی کر نہیں سکتا، جس کے اندر وہ بے بس ہے، مخلوق سے مدد مانگنا، یا فوق الاسباب، فوق کہتے ہیں اوپر، فوق اوپر، اسباب سبب کی جمع ہے، کہ اسباب سے اوپر، یعنی سبب موجود نہیں ہے اور مخلوق سے مدد مانگنا، تو یہ شرک ہے۔ یہاں ہے عقیدے کا مسئلہ، یہاں ایک عقیدے کا مسئلہ ہے کہ یہ ہے فوق الاسباب، کسی کو پکارنا، فوق الاسباب مدد مانگنا، کہ وہ مدد کرنے کے اوپر قادر ہی نہیں ہے، قدرت ہی نہیں رکھتا، یا وہاں موجود نہیں ہے، یا وہ مر چکا ہے۔ تو مرے ہوئے بزرگوں کو پکارنا، اب ان کا انتقال ہو چکا ہے، وہ کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ تو یہ شرک ہے۔ یا اگر بزرگ زندہ بھی ہیں مگر وہاں موجود نہیں ہیں، جیسے کچھ لوگ اپنے جو ہے نا وہ اولیاء اللہ کو، اپنے پیروں کو پکارتے رہتے ہیں کہ ہمارے پیر ہماری بات ہمیشہ سنتے ہیں، چاہے پیر صاحب دوسرے ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں، لیکن وہ عقیدہ کیا رکھتے ہیں کہ وہ سنتے ہیں ہماری بات۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ دور بیٹھے بھی سن سکتے ہیں، یہ شرک ہے۔ یہاں عقیدے کا مسئلہ ہے کہ یہ صفت اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ مستوی ہے، مگر سب کی سنتا ہے، سب کو دیکھتا ہے، سب کے اوپر قدرت رکھتا ہے، اور اللہ کے سوا کسی کے اندر یہ صفات موجود نہیں ہیں۔ تو جو شخص موجود نہ ہو وہ سن نہیں سکتا، جس شخص کے پاس طاقت نہ ہو وہ دے نہیں سکتا، تو ان سے مدد بھی نہیں مانگی جا سکتی۔ تو یہ چوتھی قسم جو شرک ہے، مخلوق سے مدد مانگنا۔ اور کس طرح مدد مانگنا؟ امر غیر مقدور پہ یا فوق الاسباب۔ تو مخلوق سے مدد مانگنا دو ہیں، ایک ہے امر مقدور، ایک ہے امر غیر مقدور، یا ایک ہے تحت الاسباب، ایک ہے فوق الاسباب، ٹھیک ہے؟
تو جو تحت الاسباب ہوتا ہے، یعنی امر مقدور، جن کاموں کے اوپر کرنے کے اوپر مخلوق کو قدرت حاصل ہے اور وہ موجود بھی ہے وہاں، تو وہ مدد مانگنا وہ دنیاوی کاموں میں سے ہے، دنیاوی امور میں سے وہ شرک نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص امر غیر مقدور کہ مخلوق کو قدرت ہی نہیں ہے اور مخلوق یا وہاں موجود ہی نہیں ہے، یا وہ مر چکی ہے، یا فوق الاسباب، اسباب کے اوپر مانگا جا رہا ہے، کسی مدد کے لیے کسی کو پکارا جا رہا ہے، تو یہ شرک ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی ایک مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص، کچھ لوگ کشتی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اب کشتی دریا میں چل رہی ہے، اچانک جو ہے وہ دریا میں طغیانی آ جاتی ہے، کشتی خراب ہو جاتی ہے، ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ اب وہ مشکل ہو گئی، زندگی بچانا بھی مشکل ہے، کیا کریں؟ اب اگر کوئی شخص ایک ہے پکارنا، کس طرح پکارنا کہ مخلوق کو جو نا اس طریقے سے پکارنا کہ تحت الاسباب، یا اسباب کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، کہ وہاں قریب سے کوئی دوسری کشتی گزر رہی ہے، ان کو آوازیں دے دی کہ ہماری کشتی کے اندر مسئلہ ہے، ہمیں بچا لو۔ یا کسی کے پاس یہ کشتی والے ٹارچ رکھتے ہیں اکثر، تو وہ ٹارچ کے ذریعے جو ہے نا وہ لائٹ جو ہے نا وہ مار مار کے جو ہے نا وہ لائٹ کے ذریعے، روشنی کے ذریعے، ٹارچ کے ذریعے جو ہے نا لوگوں کو دوسرے کنارے پہ لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں، لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں۔ تو وہاں سے کوئی جو ہے نا وہ دوسری کشتی آتی ہے مدد کے لیے، یا کوئی ریسکیو پارٹی آ جائے، تو اس طرح کسی کو پکارو، کسی کو مدد کے لیے بلاؤ کہ بھائی فلاں آ جاؤ، ہم لوگ پھنسے ہوئے مصیبت کے اندر ہیں، تو یہ سب کچھ کس طرح ہو رہا ہے؟ ایک تحت الاسباب ہو رہا ہے کہ دوسری کشتی کسی طرح آ جائے گی، کچھ لوگ بچانے کے لیے آ جائیں گے، پھر وہ رسی کے ذریعے اس کشتی کو باندھ دیں گے، وہ کشتی آگے چلے گی، دوسری کشتی جو ہے وہ پیچھے پیچھے آتی جائے گی، یا اس کشتی کے مسافروں کو اپنی کشتی میں بٹھا لیں گے۔ بہرحال کوئی نہ کوئی اسباب کو اختیار کر کے کسی نہ کسی سبب کے تحت وہ کسی بھی طریقے سے کوئی لوگوں کی مدد کریں گے اور ان کو بچا لیں گے۔ تو یہ ہے سبب کے تحت، ٹھیک ہے، یہ فوق الاسباب نہیں ہے، یہ سبب کے تحت ہے کہ لوگوں کو مدد کے لیے جو نا وہ پکارنا، تو یہ دنیاوی کام ہے، یہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ مثال کو دیکھیں، اگر کوئی کشتی ہے اور وہ ڈوب رہی ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا، طوفان آ گیا، سمندر کے اندر، دریا کے اندر طغیانی آ گئی، اب لوگ کیا کر رہے ہیں کہ یا فلان مدد کر، اولیاء اللہ کو پکار رہے ہیں، بزرگان دین کو پکار رہے ہیں، اللہ کے نیک بندے جو مر چکے ہیں ان کو پکار رہے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی میری کشتی کو بچا لے، یا فلاں ولی اللہ صاحب میری کشتی کو بچا لے، یا اپنے پیر و مرشد کو پکار رہے ہیں، وہ چاہے زندہ ہوں لیکن ظاہر ہے اس وقت وہاں وہ موجود نہیں ہے، اس دریا میں، اس کشتی کے اندر وہ موجود نہیں ہے، لیکن لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم ان کو پکاریں گے، بزرگان دین کو، اولیاء کرام کو، صالحین کو، تو یہ ہماری مدد کریں گے اور کشتی بچا لیں گے۔ جیسے شیخ عبد القادر جیلانی اور دوسرے بزرگوں کے نام پہ عجیب عجیب جو نا لوگ اپنی طرف سے بناوٹی کرامتیں بنا بنا کے سناتے ہیں، لوگوں کے اندر پھیلاتے ہیں گمراہی کی باتیں، تو اس میں ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ تو بہت عام سی بات ہے کہ فلاں ولی نے جو ہے نا وہ کشتی میں لوگ ڈوب رہے تھے ان کو بچا لیا، فلاں ولی نے جو ہے نا وہ ڈوبی ہوئی کشتی کو جو ہے نا دوبارہ سے نکال لیا۔ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی ایک جو ہے نا وہ کرامت ہے کہ انہوں نے ایک کشتی جو ڈوب چکی تھی اور ڈوبے اس کو 14 سال گزر چکے تھے، جس کشتی کو ڈوبے ہوئے 14 سال گزر چکے تھے، پھر کسی نے جا کے ان سے فریاد کی کہ یا غوث اعظم ہماری اس کشتی کو بچائیے، وہ کشتی ڈوب چکی ہے، 14 سال پہلے لوگ مر چکے ہیں، انہوں نے اس کشتی کو بھی دوبارہ سے سمندر سے نکال لیا اور لوگوں کو بھی دوبارہ سے زندہ کر دیا۔ تو اس طرح کی جھوٹی باتیں، جھوٹی کرامتیں، ہر کوئی شخص سمجھ سکتا ہے کہ یہ سب کا سب دین نہیں ہو سکتا، یہ خرافات ہے، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ فوق الاسباب کسی کو پکارنا، کہ سبب موجود نہیں ہے اور انسان کسی کو پکارے، تو فوق الاسباب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارا جا سکتا ہے۔ ہاں، اسباب کے تحت ہم آپس میں ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، اور یہ مدد کرنا نیکی بھی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے آپ کوئی شخص بیمار ہے، مثال کے طور پر کسی کے گھر میں کوئی کسی کا بیٹا بیمار ہو گیا، بیٹا چھوٹا ہے، گھر کے اندر کوئی مرد موجود نہیں ہے، اس کو جنا ہاسپٹل لے جائے، دواخانے لے جائے، پڑوس میں کسی سے مدد مانگ لی کہ بھائی وہ بیٹے کی طبیعت سے نہیں، آپ ذرا چلیں ہاسپٹل تک یا کلینک تک، تو وہ پڑوسی نے مدد کر لی، جائے اس کو دوائی دلا کر لے آئے، ڈاکٹر نے دوائی دی، انجیکشن لگایا، بچے کو اللہ تعالیٰ نے صحت دے دی، شفا دے دی، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ ایک دوسرے کی مدد ہو رہی ہے اسباب کے تحت۔ لوگ موجود ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، قدرت رکھتے ہیں، ڈرائیو کر سکتے ہیں، لے کے جا سکتے ہیں، دوائی دلا سکتے ہیں، تو یہ ساری باتیں ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے، اور یہ سب نیکیاں ہیں، ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، یہ تو سب عظیم نیکیاں ہیں، اور یہ سب تحت الاسباب ہو رہی ہیں۔
مگر ما فوق الاسباب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی مدد کر سکتا ہے. تو اگر ما فوق الاسباب لوگوں کو پکاریں گے، اولیاء اللہ کو پکاریں گے، تو یہ شرک ہو جائے گا. تو یہ ہماری بات الحمدللہ مکمل ہوئی کہ استعانت 4 قسم کی ہے. ایک کہ اللہ تعالیٰ کو براہ راست پکارنا، یا اللہ مدد فرما، یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی. دوسری یہ ایسے نیک اعمال جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، جیسے نماز ہے، جیسے صبر ہے، صدقہ کرنا ہے، ذکر اذکار وغیرہ ہیں، اس طرح. اور تیسری ہے کہ مخلوق سے مدد مانگنا، مگر کس طرح؟ جو امر مقدور ہو، امر مقدور ہو، تحت الاسباب ہو، تو اس کے اندر جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. چوتھا جو ناجائز ہے، جو شرک ہے، جو گمراہی ہے، جہاں عقیدے کا جو نا مسئلہ ہے، جو ایمان کو ختم کر دیتا ہے، وہ کیا ہے؟ کہ مخلوق سے مدد مانگنا فوق الاسباب، ما فوق الاسباب، یا امر غیر مقدور کے اوپر، جس کی تفصیل بیان ہوئی. تو بہرحال ان باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنی چاہیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.